بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی رمضان شریف کے چونکہ آخری ایام ہیں تو دو تین اہم درس انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج کے درس کا پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اِیصال ثواب برحق ہے۔ اِیصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے اور اس کے بعد دل میں نیت کر دے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، خواہ اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، بس نیت کرنے کے ساتھ انہیں ثواب پہنچ جاتا ہے۔ پھر آگے عام ہے کہ خواہ وہ نیک عمل نفلی نماز ہو، نفلی روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو یا تلاوت قرآن ہو، تو ان تمام چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس میں بھی پھر افراد و تفریق ہے ہمارے معاشرے میں۔ بعض لوگ تو بالکل اِیصال ثواب کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ اِیصال ثواب کوئی نہیں ہے، بس بندہ عمل کرے اپنے عمل کا اسے ثواب ملتا ہے، کسی کے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو ان سے ایک چھوٹا سا سوال آپ بھی ذہن نشین فرما لیں، اگر کوئی بندہ ایسی بات کہتا ہے تو آپ انہیں کہیں پھر آپ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ہمارے عمل کا میت کو فائدہ نہیں ہوتا پھر آپ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بات سمجھا رہی ہے؟ تو جنازے میں تو ہم یہاں تک کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر زندہ کے عمل کا مردے کو فائدہ نہیں ہے تو پھر جنازہ پڑھنے کا بھی فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو جنازہ خود اِیصال ثواب کی دلیل ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھائی کہ نہیں ہے؟ تفصیلی میں دلائل بیان کر رہا صرف یہ دو باتیں۔ تو دیکھیں جو فقہاء ہوتے ہیں نا، فقیہ اسے کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا ماہر ہو، انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام آیات اور حدیثیں جن میں اِیصال ثواب کا ذکر آتا ہے اس سے ایک اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل خیر آپ کریں، جیسے آپ کو ثواب ملتا ہے تو اگر آپ نیت کریں تو میت کو بھی پورا ثواب ملے گا، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ عمل خیر کے اندر نفل نماز بھی ہے، نفل روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے اور تلاوت قرآن بھی، بلکہ ایک حدیث مبارکہ سے یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر وہ بندہ کسی قبر پر جائے اور جا کر وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس قبر والے کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتے ہیں، اس کو ہلکا فرما دیتے ہیں۔ اب بتاؤ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے۔ بقایا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بالکل منکر ہیں اِیصال ثواب کے، کچھ لوگ اِیصال ثواب کے قائل ہیں لیکن غلط طریقے پر۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اِیصال ثواب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ رشتہ داروں کو، غیروں کو، بڑوں کو بلا کے باقاعدہ دیگیں، چاول اور دوسری چیزیں پکا کے پھر اس میں سود، پیسے، اور جب تک مولوی صاحب اس کے اوپر آ کر پڑھے نہ تو اِیصال ثواب نہیں ہوتا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اب یہ سارے بیچاروں نے جو یہ شرطیں لگا دی نا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی لازم بولو، ان میں سے کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ پڑھیں، کوئی بھی عمل کریں۔ دیکھو نا ایک صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو اب میں ان کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ ان کو فائدہ ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے کنواں کھدوا دو اور پھر یہ ان کے لیے تم نیت کر دو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ تو انہوں نے پھر کنواں کھدوا دیا اور یہ کہا کہ میری والدہ ام سعد کے اِیصال ثواب کے لیے ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں اِیصال ثواب کے لیے یہ ساری چیزوں میں سے یہ جو ہمارے یہاں کیا جاتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے۔ پھر ہم یہ جو کہتے ہیں میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں میں آپ کی ملک کرتا ہوں، کوئی ملک بھی نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہے تو آپ نیت کریں ثواب پہنچ جائے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو نہ ملک کرنا ضروری ہے، نہ دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے، بس ایک چیز ہمارے معاشرے میں رسم پھیل گئی ہے۔ تو آپ کو امید ہے کہ بات سمجھا گئی ہوگی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اِیصال ثواب کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ کہنے لگے پڑھنی چاہیے۔ تو کہا کہ اگر مغرب کی بجائے مشرق کی طرف کھڑے ہو جائیں، کہتے یہ تو طریقہ غلط ہے۔ تو آپ نے کہا تم بھی طریقہ جو اختیار کیا ہوا ہے اِیصال ثواب کا تم نے بھی غلط اختیار کیا ہوا ہے۔ اصل اِیصال ثواب کا ذکر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے صاحب کشف نوجوان کا۔ صاحب کشف مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا ایسا پیارا بندہ کہ اللہ اس کے سامنے سے کچھ وقت کے لیے کوئی پردہ ہٹا دیتے ہیں تو اسے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، اسے کشف کہتے ہیں، کشف اور کرامت۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ بعض اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ تو وہ محفل میں بیٹھے ہوئے، محفل بھی اس میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو اس نوجوان وہ صاحب کشف تھا تو اس نے چیخ ماری۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابھی مجھے والدہ نظر آئی ہیں کہ وہ آگ کے اندر جا رہی ہیں، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو وہاں ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغیر کسی کو بتائے میں نے اپنے پاس تو یہ جو پہلا کلمہ ہے نا، کلمہ طیبہ، یہ میں نے 70,000 پڑھا ہوا تھا، 70,000 کی تعداد میں، تو میں نے نیت کر دی کہ اس کا ثواب اس کی والدہ کو پہنچ جائے۔
اور اس کے لیے آخرت میں آسانی ہوگی۔ ادھر نیت کی، ادھر وہ نوجوان خوش ہو گیا، کہنے لگا جی اب مجھے یہ نظر آیا کہ میری والدہ الحمدللہ عذاب سے نجات پا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، اس نے نہ کوئی بلایا کسی کو، نہ اس نے کوئی جناب دکھلاوا کیا، نہ کچھ بھی کیا، تو ثواب پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا؟ بہت آسان ہے سارے ثواب، بہت آسان ہے۔ شریعت نے 2 کام سب سے آسان کیے ہیں، ایک نکاح اور ایک ايصال ثواب، لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر مشکلیں ڈالی ہیں۔ نکاح کو بھی کر دیا، مشکل بنا دیا، بچیوں کو عمرہ ڈال جاتے ہیں، نکاح نہیں ہوتے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے ايصال ثواب کو بھی مشکل بنا دیا۔ تو بہرحال تفصیلی دلائل عرض کر رہا، صرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ اس طرح ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں 2 نمازوں کو بلا کسی عذر اور مجبوری کے جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ وقت مقررہ، یہ نہیں کہ ایک نماز دوسرے ٹائم میں آپ پڑھ لیں، ایک نماز کو دوسرے وقت میں جمع کر لیں، خود اللہ پاک نے واضح فرما دیا۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ جو روایتیں ہیں صحیح بخاری کے اندر بھی اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی، اس کے اندر واضح چیز یہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھا ہو۔ توجہ فرمانا ذرا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں ایسا ہوا ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے باقاعدہ، کہ نبی علیہ السلام سفر پہ جانا چاہتے ہیں اور ظہر کا آخری جو وقت ہے نا، ظہر کا آخری وقت، اس میں نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، ادھر جو ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لی اور حضور پاک سفر میں نکل گئے۔ سمجھائی کہ نہیں آئی؟ ایسا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں صورتاً جمع کرنا، حقیقتاً نہیں، صورتاً جمع کرنا، یعنی مطلب ظہر کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، اس طرح 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اب چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کئی لوگ تو اب یہ ایسے بیانات اور کلپ بھی سامنے آتے ہیں، اور یہ آپ کوئی 5 نمازیں بھی آپ اکٹھی پڑھ لیں، اس میں کون سی گناہ والی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو جیسے نیم حکیم وہ خطرے جان ہوتے ہیں تو نیم ملا خطرے ایمان ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ 2 نمازوں کو آپ بلا عذر اور مجبوری کے جمع نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سنی بھائیوں کو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ مسائل ہے فروعی، لیکن بعض لوگوں نے ان کو اصولی بنا دی، اس لیے اب ان کا حقیقت بیان کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جو چار امام ہیں، خیر القرون کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، باقی امام ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ ابھی مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں صحابہ کرام کے۔ بس جاری ہے، تو جتنے بھی امام آگے آئے ہیں سب ان کے شاگرد ہیں، اور یہ جو 4 فقہ ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر مبنی ہیں، اور ان اماموں کے درمیان جو اختلاف ہے نا وہ فروعی ہے، کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا، نہیں سمجھائے، کوئی چیلنج بازیاں نہیں کرتا، کوئی اپنے بیانات کے اندر چابیاں اٹھا کے گاڑیوں کے وہ جناب چیلنج نہیں کرتا کہ مجھے دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی تو میں گاڑی انعام دوں گا، یہ ہے تو وہ ہے۔ یہ اس طرح کی چیلنج بازیاں کبھی نہیں ہوئی، بلکہ ہر امام دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ عربی سمجھتے ہیں اور حج عمرے پہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جائیں، تو آپ وہاں دیکھیں کہ جو حرم کے آئمہ حضرات ہیں وہ آج بھی اپنے خطبوں کے اندر چاروں اماموں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور مسجد نبوی کے ستونوں پر اللہ آپ کو لے جائیں، ریاض الجنہ کے بالکل پچھلی سائڈ میں جو ستون بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر آج بھی 4 اماموں کا نام چمک رہا ہے۔ تو ان کے درمیان جو اختلاف ہے نا وہ فروعی اختلاف ہیں، بات جاری ہے، مطلب کوئی امام رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ آواز سے آمین کہتا ہے، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر، سینے پر باندھنے کا امام ترمذی نے لکھا ہے کوئی بھی قائل نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، کوئی بھی قائل نہیں ہے، امام ترمذی نے خود لکھا ہے۔ تو کبھی ان کے درمیان جھگڑا لڑائی نہیں ہوئی، نہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگے، نہ گمراہی کے، بس ہر امام کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پہ اختلاف ہے۔ لیکن بڑے صرف پاک و ہند میں جب انگریز یہاں پر آیا تو اس نے بڑے فتنے پیدا کیے، اب اس کے بعد مسلمانوں میں لڑائی شروع ہو گئی فروعی اختلاف کے اوپر۔ تو اب جب دھوکے بازی شروع ہوتی ہے تو پھر علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے ہیں، پھر رکوع جاتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے سجدے کے وقت ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ سوال ہے کہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے آخری عمل کو دیکھا جائے گا، نماز دین 23 سال میں مکمل ہوئے، اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں،
پہلے نماز میں باتیں ہوتی تھیں، بعد میں منع ہو گیا. پہلے کوئی بندہ آتا تھا نماز پڑھ رہا بندہ کہتا السلام علیکم، کہتے تھے وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی پہلے صرف 2 نمازیں فرض تھیں، پھر بعد میں 5 نمازیں فرض ہو گئی. دیگر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ چونکہ آخری عمل نبی علیہ السلام کا وہ بغیر رفع یدین کے ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سفر حضر کے ساتھی. کون سے؟ سفر حضر کے ساتھی. یہ مطلب نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں تہجد کے لیے. جب حضور پاک اٹھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی، مسواک اور اس کے علاوہ وضو کا پانی سفر میں ہوتا ہے تب یہ ساتھ ساتھ. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب جنوں کے تبلیغ کے لیے گئے تھے نا، کوئی صحابی نبی علیہ السلام ساتھ نہیں لے کر گئے سوائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے. جنوں کو جب جنگل میں گئے تھے نبی علیہ السلام تبلیغ کے لیے. اب یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے. بات سمجھا رہی ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. اس کے علاوہ بڑی دلیل ایک اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کی روایت نقل کرتے ہیں، ان کا خود بھی عمل اس روایت پہ نہیں رہا. بات سمجھا رہی ہے؟ خود امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا عمل نقل کیا. ان کے مجاہد اپنا شاگرد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ صرف پہلے وقت تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے. اور محدثین کا ایک اصول ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی اپنی روایت پر عمل نہ کرے نا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ. یہ ان کا محدثین کا اپنا بتایا ہوا اصول ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو پہلی تکبیر کے وقت صرف رفع یدین کرتے ہیں اور بعد میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں نہیں کرتے، یہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل یہی ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ آخری عمل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسی نماز پڑھی ہے. تو ایک تو مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو، یہ میں نے مختصر آپ حضرات کو بتایا. اچھا، اس کے علاوہ جب ہم امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہتے ہیں آمین. اب بعد امام احمد بن حنبل حنبلی فرقہ کے اندر اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، ہم آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں. تو ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی آمین یہ دعا ہے. آمین کیا ہے؟ آمین یہ دعا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے، اپنا فرعونیوں کو ہلاک کر دے. تو ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تو دعا نہیں کی، وہ تو آمین کہہ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. آمین کو دعا، اور صحیح بخاری میں بھی لکھا ہے کہ آمین دعا ہے. اور دعا کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جب اپنے رب سے دعا مانگو تو عاجزی سے اور آہستہ مانگو. ہاں کوئی ضرورت و مجمع ہو جس کو جس کے اندر تمام لوگوں کو شامل کرنا تو وہ الگ بات ہے. تو اب آمین کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس کو آہستہ آواز سے کہا جائے دعا کو. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں پہلی دلیل تو یہ ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. حضور نے جب یہ کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو نبی علیہ السلام نے آمین کہا، لیکن اخفا بہا صوتہ، حضور نے آواز کو آہستہ کیا. کیا کیا؟ آمین تو کہا لیکن آہستہ آواز سے کہا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل ہے کہ وہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور آمین کو آہستہ آواز سے کہتے تھے. تو اس لیے یہ بات صرف فرض کرنے کی یہ ہے کہ اب یہ کہنا، اب میں اگلے دن بھی ایک کلپ سن رہا تھا، مجھے ایک ساتھی نے بھیجا کہ اس کا جواب نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کو کہتے ہیں علماء سو، جو صرف اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے فرقے کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کس پر جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ کے قرآن پر، نبی علیہ السلام پر. اس کو علماء سو کہتے ہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ وہ کیا بیان کر رہے ہیں ادھر دیکھیں ذرا. کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام ولا الضالین کہے نا تو تم اتنی اونچی آواز سے آمین کہو کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے. نبی علیہ السلام نے یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اتنی اونچی آواز سے آمین کہو کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حالانکہ کوئی ساتھی بھی ہے، میں اس کو حدیث دکھاتا ہوں، حدیث کے اندر صرف اتنے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امام یہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کی بخشش ہو جائے گی. اب درمیان میں خود الفاظ داخل کیے کہ اتنی اونچی آواز سے آمین کہو. کیا کہو؟ اتنی اونچی آواز سے، اور کھاتے میں نبی علیہ السلام پہ ڈال دی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. بات سمجھا رہی؟ اس کو کہتے ہیں علماء سو.
کہ جو اپنے فرقے کو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ ہے۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس میں ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادھر دیکھیں سارے حضرات، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ کے ناف کے تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 8 جلدوں میں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے، ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ بھئی یہ جو 2 ہی مسلک ہیں اماموں کے، یا تو ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر، سینے پر باندھنے کا کسی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ آج بھی شیخ عبدالرحمن سدیس کبھی ناف کے اوپر اور کبھی تھوڑا سا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ائمہ حرمین بھی ایسے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہمارے اپنے ساتھیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ ایک دفعہ کوئی ساتھی میرے پاس آئے تو میں نے انہیں اسی کتاب سے 4 سے 5 روایتیں دکھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، لیکن جس نے نہیں ماننا اس کے سامنے آپ قرآن بھی کھول کے رکھ دو، اسے نہیں ماننا، ضد کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں، قرات امام کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے نا تو خاموشی سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اب اس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بولو بولے سارے، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب وہی جو صاحب کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، قرآن ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں آئی نہیں ہے، تجھ پر وہی آئی ہے۔ جب ایک حدیث کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں آئی ہے تو تم کو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بولتا ہے؟ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام مقرر ہو جائے نا تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ نہیں سمجھا؟ ایک ساتھ مجھے کہنے لگا جی آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، میں نے کہا ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور دوسری صورت بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے لا جمعۃ الا بخطبہ، جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا تو خطبہ پڑھتا ہے نا جمعے میں؟ تو جو رکھنا ذرا، حدیث میں کیا آتا ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ، لا جمعۃ الا بخطبہ، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا آپ پڑھتے ہو نا سارے جو بھی جمعہ پڑھنے کے لیے خطبہ پڑھتے ہو نا؟ کہتے نہیں نہیں، امام کا خطبہ پڑھنا ہمارا خطبہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ امام کا فاتحہ اور دوسری صورت پڑھنا وہ ہمارا ہی پڑھنا ہے۔ وہ نہیں سمجھا؟ اور دلیل کیا ہے؟ میں نے حدیث پڑھ کے آپ کو بتا دی، یہ کوئی قیاس نہیں ہے حدیث پر۔ اور پھر اس کے بعد یہ کون ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوت کی تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے نا وہ نماز نہیں ہوتی، الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے بغیر فاتحہ کے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں سمجھا؟ امام کے پیچھے بغیر فاتحہ کے بھی۔ ایک ساتھ مجھے حدیث سکھانے لگا کہ دیکھو جی عبداللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو ہم نے کہا ہم تو دل میں پڑھنے کے قائل ہیں، قرات سے منع کرتے ہیں۔ قرات وہ ہوتی ہے جس میں زبان حرکت کرے، اس لیے علماء نے لکھا ہے آپ ایسے کھڑے دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان حرکت نہیں کر رہی، الفاظ کو آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھائی؟ بعض لوگ ایسے ہونٹ بند کیے ہوئے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، قرات نہیں ہو رہی، اکیلے آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قرات کے لیے لازم ہے کہ آپ کی زبان حرکت کرے، جب زبان حرکت کرے گی پھر ہونٹ بھی ہلیں گے تب الفاظ بنیں گے۔ تو اگر آپ دل میں سوچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں ہے۔ اور وہ بھی اس لیے فرمایا تھا کہ بعض ان کے زمانے کے اندر ایسے سیاسی حکمران آگے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے تو اس کے اندر وہ بعض اوقات قرات چھوڑ دیتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم دل میں پڑھ لیا کرو۔ دل میں پڑھنے کا مطلب سمجھ آ گیا؟ سب کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سارے بولیں۔ اچھا جی، یہ ہے امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ۔ اس کے علاوہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، ادھر دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک سجدہ کیا پھر دوسرا کیا پھر ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جلسہ استراحت نہیں کرتے۔ جلسہ استراحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک رکعت آپ نے پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، سکون کیا، پھر کھڑے ہوئے۔ بات سمجھا رہی؟ یہ ہم کیوں نہیں کرتے جلسہ، ہم سیدھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے ایک تو واضح روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو حضور پاک ایک رکعت مکمل کر کے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، آرام کے لیے بیٹھتے نہیں تھے۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حدیثوں میں نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ جلسہ استراحت فرماتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ پوری حدیث پڑھیں تو بات ختم ہو جائے،
پوری حدیث یہ ہے کہ آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا تو بامر مجبوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ اسراء کر کے اٹھتے تھے، ورنہ صحت کی حالت میں واضح روایات موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام جلسہ اسراء نہیں فرماتے تھے، سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ فقہ حنفی کا یہ امتیاز ہے، یہ شرعی فقہ ہے، اور اس کے اندر تمام حدیثوں پر عمل ہے، کسی حدیث کا بھی انکار نہیں ہے۔ بس امام صاحب نے فرمایا بھی حدیثیں تو آپ ابو داؤد کھولیں 3 طرح کی ملتی ہیں، لیکن یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، یا کانوں سے اوپر تک ہاتھ اٹھانے ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا اگر آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیں ادھر، ہاتھوں کے نیچے والا حصہ کندھوں تک ہو گیا، انگوٹھی آپ کے کانوں تک، اور انگلیاں یہ کانوں سے اوپر کچھ چلی گئیں یا کانوں کے برابر ہو گئی، تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ ایسی فقہ جو شرعی فقہ ہے وہ صرف فقہ حنفی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سارا مطلب سمجھ آ گئی بات؟ علاوہ ازیں ہمارے ہاں تہجد کی اذان نہیں ہوتی، ہم تہجد کی اذان کے قائل نہیں ہیں۔ آخری مسئلہ بس پھر دعا کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رمضان کے اندر 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، صرف اس میں رمضان میں 2 اذانیں ہوتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا کہ تمہیں بلال کی جو اذان ہے نا، بلال کی اذان وہ دھوکے میں نہ ڈالے، ہے جی، یہ وہی اذان ہے کہ جو سیدنا بلال پہلے بلال ہوتے تھے اور لوگوں کو جگانے کے لیے، اور تاکہ لوگ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ رمضان شریف کے اندر پہلی اذان وہ دیتے تھے، انہوں نے فرمایا وہ تمہیں اذان دھوکے میں نہ ڈالے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا، پھر سیدنا بلال نیچے آ جاتے اور پھر چھت کے اوپر چڑھتے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ، اور وہ دوسری اذان دیتے، پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ابھی صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، لوگ کھانا پینا بند کر دیتے۔ اچھا اب اگلی بات سنیں، اب یہ عمل ہے رمضان میں، صرف رمضان میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے راشدین ہیں اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، جو حضور کی سنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، ان میں سے کسی کے دور کے اندر بھی تہجد کی اذان نہیں ہوئی۔ اب کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں اس رمضان کی خصوصیت ہے۔ اگر یہ سنت عمل ہوتا تو صحابہ میں چلتا، کیونکہ سنت کی طریق یہ لکھی ہوئی ہے الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین، وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ جو آگے چلا ہوا۔ جب صحابہ نے نہیں نہ کیا، اس کا مطلب وہ عمل سنت نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سارے بولو۔ وہ کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ بھئی حدیث آپ غلط پڑھتے ہیں، ایسے حدیث ہے ہی نہیں۔ حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو میں نے آپ نے حضور پاک کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، ہمارے ابا و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، تو پھر ہمارے بھی تو حدیث ہے ہی۔ بھئی الفاظ ہیں کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، ہمارے بڑوں نے۔ تو جب ہم نے دیکھی نہیں حضور علیہ السلام کو، تو پھر یہ حدیث ہمارے لیے کیسے ہوئی؟ یہ ہے صحابہ کے لیے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے نا، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اب ظاہر بات ہے، کھلی بات ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا عمل ہے اس کو میں اور آپ یا بعد میں آنے والے وہ زیادہ نہیں جان سکتے، جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ عمل سنت نہیں ہے، امت میں آگے چلا نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے تہجد کی اذان ہمارے یہاں نہیں ہے۔ بقایا انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں وہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے